یہ وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج کر امتحان میں ڈال دیا۔ سورہ بقرہ کے اندر آپ تفصیل کے ساتھ حبوط آدم اور انسان کے زمین پر بھیجنے کے مقاصد سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ ہم اوپر سے آئے ہیں، جنت سے آئے ہیں، انسان زمینی باشندہ نہیں ہے، زمین کی مخلوق نہیں ہے، ہمارا اصلی وطن جو ہے وہ جنت ہے، انسان جنتی اور اصل ہے۔ زمین پر بھیجا امتحان کے لیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں زندگی اور موت اس لیے دی گی، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے اچھا عمل کون کر اور برا عمل کون کرے۔ اچھا عمل کرنے والے سے ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام کے ذریعے وعدہ کیا گیا، اس کو پھر دوبارہ واپس جنت میں بلا لیا جائے گا، اور جس نے زمین پر آ کر برے اعمال کیے، گناہ کیے، بدعمالیاں کی، فسق اور فجور میں، اللہ کی نافرمانی میں پڑا رہا، اللہ فرماتے ہیں وہ جنت واپس نہیں جا سکے، وہ جہنم میں جائے۔ اسی لیے آج کی آیتوں میں بھی بتا دیا گیا کہ آخرت میں انسانوں کے دو گروہ ہوں گے، ایک جنت میں جانے والا، ایک جہنم میں جانے والا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ آج انسانوں کے اندر تین قسم کے نظام چلتے ہیں، ایک سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلسٹ بلاک دنیا کے اندر، وہ کہتے ہیں جس نے جس چیز پہ قبضہ کر لیا وہ اس کا مالک ہے، اب اس کو جیسے چاہے استعمال کرے، یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ مال کے کمانے میں کوئی شرائط نہیں ہے، جیسے کوئی چاہے، جائز ناجائز حلال حرام جیسے بھی کمائے، اور جہاں جی چاہے خرچ کرے، اچھے کاموں میں خرچ کرے، برے کاموں میں خرچ کرے۔ ایک اشتراکی نظام ہے، سوشلسٹ کمیونزم، وہ کہتے ہیں مال سب کا مشترکہ ہے، اور اسلام کہتا ہے مال جو انسان کو ملا ہے یہ امانت ہے، مال کا اصل اور حقیقی مالک اللہ ہے۔ اسلام کا تصور ملکیت سوشلسٹ نظام سے اور کیپٹلسٹ نظام سے بالکل جدا ہے۔ اسلام کہتا ہے کائنات کی ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ ہے،